خود کبھی تصدیق نہیں کی. آج تک کسی سنی عالم نے یا سنی پبلک میں سے کسی شخص نے اہل تشیع کی مسجد میں جا کے قرآن کو فزیکلی خود چیک کیا ہے کہ وہ کتنے پاروں والا قرآن چھاپ رہے ہیں یا وہ کس قرآن کو مانتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ چل جاتا. دنیا میں ہر مسلمان کے گھر ایک ہی مصحف ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے مصحف کے اوپر. اس وقت جو مصحف ہمارے ہاتھ میں نا, اس کے اوپر اجماع ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین حضرات, ابھی آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک کلپ سنی جو انہوں نے حال فی الحال میں ہی اپلوڈ کری, اور اس کے اندر انہوں نے جو ٹائٹل رکھا وہ ٹائٹل یہ رکھا کہ رپلائی ٹو انڈین وسیم رضوی, کیا سنی اینڈ شیعہ کا قرآن الگ ہے, اور اپنا نام انہوں نے لکھا. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں جی, قرآن الگ الگ نہیں ہے, بلکہ اس پر اجماع ہے کہ جو ہمارے پاس مصحف ہے اس میں شیعہ اور سنی دونوں کا جو ہے اجماع ہے. اور پھر انہوں نے ایک الزام اور لگایا, وہ یہ کہ کیا کبھی سنی نے قرآن چیک کیا شیعوں کا جا کے کہ ان کے پاس کون سا قرآن ہے؟ اگر سنیوں نے چیک نہیں کیا تو وہ ایسا کہتے کیوں ہیں کہ ان کا قرآن الگ ہے؟ تو اس کے اوپر پہلے تو میں ایک پھکی والا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنی ویڈیو میں لگاتار گلا پھاڑ پھاڑ کے چلاتے ہیں, ایک ویڈیو کا جو موضوع ہوتا ہے اس کو وہ کم سے کم 30-40 بار اپلوڈ کرتے ہیں ایک سال کے اندر واپس دہرا کے نئے ٹائٹل ڈال کے, کبھی چھوٹی کلپ بنا کے کبھی بڑی, صرف ایک ہی ویڈیو کو وہ بار بار ڈالتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ سنیوں پہ چشتی رسول اللہ پڑھنے والا الزام لگاتے ہیں ہشت بہشت پہ جو موجود ہے. ان کو بہرحال اس کا بہت بار جواب دیا جا چکا ہے, لیکن ہٹ دھرمی والے کا کوئی ایمان نہیں ہوتا, اسی لیے اسے ماننا بھی نہیں ہوتا, کیونکہ جس کا مقصد بہکانا ہے وہ اپنے دماغ میں یہ سوچ کے آیا ہے کہ مجھے بہکانا ہے, تو وہ اصلاح والی چیز کے اوپر کبھی بھی اپنا بیان نہیں دے گا, اس اصلاح والی چیز کو وہ قبول بھی نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ جو بھی اس نے بات کرنی ہے وہ بہکانے کے لیے کرنی ہے, نہ کہ اصلاح کے لیے. اور کوئی بہکانے والی بات کا کاٹ کر دے تو اس کو اصلاحی والی بات آنے نہیں دینی ہے. بار بار اسے بہکانے والی بات جو ہے, جھوٹی بات جو ہے, وہ اتنی بار ظاہر کرنی ہے کہ لوگوں کو وہی سچ لگنے لگے. تو یہ ہم ان سے جوابی فقی والا جواب یہ کہتے ہیں کہ جب تم چشتی رسول اللہ سنیوں پر باندھتے ہو تو کیا کبھی تم نے سنیوں سے پوچھا کہ تم چشتی رسول اللہ پڑھتے ہو کیا؟ اگر سنیوں سے تم نے پوچھا نہیں تو تمہارا یہ حق کیسے بنتا ہے کہ تم بار بار اس کو اپلوڈ کرو اور کہو کہ یہ سنیوں کے عقیدے میں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ بار بار بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو معراج والا واقعہ ہے اس کو بار بار کوٹ کرتے ہو. کیا کبھی سنیوں سے جا کے پوچھا؟ آپ بار بار اماموں کی گستاخیاں کرتے ہو, بار بار ہر امام کو ماننے سے انکار کرتے ہو, ان کے عقائد کو ماننے سے انکار کرتے ہو, ان کی احادیث مبارکہ جو آئی ہیں اسے ماننے کو انکار کرتے ہو, ان کی جو کتابیں ہیں ایک ویڈیو میں آپ اسے مانتے ہو, اگلی ویڈیو میں اس کو نہیں مانتے ہو. ہمارے پاس ہزاروں ثبوت موجود ہیں. تو کیا کبھی آپ نے سنیوں سے جا کے پوچھا؟ لیکن آپ نے پوچھا ہی نہیں, اور فتویٰ صادر کر کے فتویٰ لگا کے, ظاہر سی بات ہے اب آپ کی سوچ یہ ہے کہ بہکانا ہے, تو آپ نے وہ فتویٰ لگایا, مرچ مسالہ لگا کے ویڈیو بنا دی, اپنے 4 بے وقوف آگے پیچھے بٹھا لیے, اس کو بند کمرے میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی کہ ہاں بھائی فتنہ ہو جائے. کیونکہ آپ کے بس کی یہ تو ہے نہیں کہ آپ 500 لوگوں کے بیچ جا کے ایک عقیدہ واضح کر سکو جو 1400 سال سے آ رہا ہو. اگر آپ اتنے ہی پکے دعوے دار ہو تو کوئی اتنی ہمت تو ہو کسی کے اندر کہ 400-500 لوگوں کے سامنے جا کے اس کے سامنے یہ بیان کر سکے کہ میرا عقیدہ یہ ہے. کروڑوں مسلمان میں سے 500 لوگوں کے سامنے بھی آپ کی جانے کی ہمت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہو کہ آپ جھوٹ پھیلا رہے ہو, اور کسی بھی سنی نے آپ کو وہاں پکڑ لیا تو آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. یہ تو آپ کا پھکی والا جواب ہوا کہ آپ نے کہا کہ سنی قرآن کیوں نہیں چیک کرتے جا کے, تو ہم کہتے ہیں کہ تم واپس سنیوں سے کیوں نہیں چیک کرتے آ کے. اب بات کرتے ہیں کہ کیا ان کا قرآن ایک ہی ہے, کیا اس پہ اجماع ہے؟ آپ نے ٹائٹل جو ڈال دیا, بات کرنی تھی کچھ اور بات آپ نے کچھ اور کری ہے. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حیات القلوب. جس کو چاہیے وہ میرے پاس پوری کتاب موجود ہے, دیکھ سکتا ہے. اس کی جلد 100 میں باب 1 ہے, صفحہ نمبر 87 ہے. اس 87 میں وہ ایک اور روایت لے کے آئے ہیں جو کہ وہ یوں کہتے ہیں, بسند ہائے بس یار طریق اہل بیت سے روایت کی ہے, اور بصائر نے
بصائر میں حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ خدا نے زمین میں 3 محترم چیزیں قرار دی ہیں، قرآن، میری اطرت اور خانہ خدا ہے، لیکن قرآن میں لوگوں نے تحریف کی اور تغیر کر دیا۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ کچھ شیعوں کی کتاب کا کہنا ہے، ان کے بہت ہی معتبر عالم کا کہنا ہے، ملا باقر مجلسی، اور یہ اس کا کہنا ہے، اور اس نے اپنی روایت یہ لے کے آیا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت روایتیں ہیں جو شیعوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، سنیوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ہم آگے آنے والی ویڈیو میں اس روایت کا بھی جائزہ لیں گے جو آپ سنیوں کے اندر سے بکری والی روایت بتا رہے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بسند ہائے بسیار، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بسند روایت یہ موجود ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں بسند روایت ہے، یا تو ہم ایسے چاپلوسوں کی باتیں مانیں جو یہ کہتے ہیں کہ بسند نہیں ہے، یا ہم ان کے خود کی امام کی بات مانیں جو اپنا عقیدہ واضح کتابوں میں کر رہا ہے کہ یہ بسند معتبر ہے۔ اچھا، آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہ آئے تو میں آپ کے سامنے اگلا بھی حوالہ دے دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ ایک اور روایت پیش کی گئی، وہ یہ پیش کی گئی کہ کلینی دھیان رکھیے، ان کا بہت بڑا امام ہے، ٹھیک ہے، کلینی اور علی بن ابراہیم اور عیاشی نے بسند ہائے معتبر، دیکھیے میں نے پرپل رنگ میں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ بسند ہائے معتبر، یعنی کہ اتنی معتبر روایت ہے، اس معتبر روایت سے یعنی کہ اس کے اوپر اعتبار کیا گیا ہے، یہ کوئی موضوع روایت نہیں ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، ان کے یہاں یہ معتبر روایت ہے۔ ایسے ہی میرے پاس بہت ساری روایتیں موجود ہیں ان کی اسی کتاب سے، لیکن آپ کو زبردستی ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ نے جھوٹ پھیلایا کہ نہیں ان کی کتابوں میں تو نہیں ہے، ان کی کتابوں میں تو من گھڑت روایت ہے، وہ تو کہتا ہے من گھڑت ہے تو بسند ہائے معتبر کیوں لکھا ہے، اس کے امام نے کیوں لکھا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت باقر و حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حق سے مراد ولایت علی بن ابی طالب ہے، اور ظالمین سے مراد آل محمد علیہ السلام پر ظلم کرنے والے ہیں، اور یہ آیت اس طرح نازل ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے آیت میں انہوں نے اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَلَىٰ مُحَبَّدٍ حَقْهُمْ نَارًا، یہ کہا ہے کہ یعنی ہم نے ان ظلم کرنے والوں کے لیے جنہوں نے آل محمد کا حق غصب کیا ہے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ آیت مجھے بتائیے کہ یہ آیت کہاں ہے قرآن میں؟ یہ ان کے یہاں ماننا ہے۔ ایسی میرے پاس بہت سی آیتیں ہیں جو جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن میں تھیں لیکن اس کو بدل دیا گیا۔ اب رہی بات اس کی کہ یہ خود نہیں کہتے کیا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرنا چاہا تو حضرت علی لے کے گئے قرآن پاک جو اصلی تھا، جس میں سے حضرت ابوبکر صدیق نے معاذ اللہ آیتیں نکال دی تھیں، تو حضرت علی نے کہا یہ قرآن ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسی من گھڑت اور موضوع اور جعلی روایتیں پیش کرتے ہیں یہ اس بات میں کہنے میں، یہ اپنی طرف سے، ان کے یہاں تو یہ معتبر مانی جاتی ہیں روایتیں۔ تو جب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ اس وقت یہ قرآن محفوظ نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ یہ قرآن محفوظ ہے اور جو ان کے یہاں قرآن ہے وہی یہاں پہ قرآن ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ان کا ایک عقیدہ ہے تقیہ کرنا مطلب جھوٹ بول دینا، اپنے دین کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک کا جھوٹ بول سکتے ہیں، کیسا بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن سنیوں کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کو گندا فرمایا ہے، اور گندگی چیز جو ہے وہ مسلمانوں کے بیچ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ جتنا سپورٹ کرتے ہیں اتنا آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ آپ اہل جو شیعہ ہیں ان سے کیا چندہ بٹورتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ 1000 بار شیعوں کو پروٹیکٹ کرتے نظر آئے ہیں، میرے پاس ایک حوالے نہیں بہت سے حوالے جات ہیں کہ یہ شیعہ عقیدہ تحریف قرآن مانتے ہیں۔ میں ابھی صرف چھوٹی ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے انجینئر مرزا۔ انشاءاللہ اگر وقت پڑا اور ضرورت پڑی تو میں ضرور آگے کے حوالے بھی ضرور دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔